اب بڑی زبردست آیت آ رہی، الا یعلم من خلق، کیا وہ ہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بڑا باریک بین ہے، خبردار ہے۔ یعنی کسی بھی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ گھڑی ہے، گھڑی تو ہم پہنتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، بہت انفارمیشن ہے اس کے بارے میں، لیکن سب سے زیادہ انفارمیشن اس کے پاس ہوگی جس نے اس گھڑی کو بنایا ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس میں گیئرز کا سسٹم رکھا ہے، پھر ان کو ایک مینیجبل فارم میں جوڑا ہے، پھر سیل لگائی ہے اس کو واٹر پروف کرنے کے لیے، اس کو جوڑا ہے، سب سے زیادہ نالج اس کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جب ہم تمہارے دل کے حال کو بھی جاننے والے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا یونیورسل ٹروتھ دے رہا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یعنی کائنات میں تمہیں اگر کوئی سب سے زیادہ جان سکتا ہے تو وہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ نجم میں آیا نا کہ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب کہ تم ایک ایمبریو کی شکل میں تھے، تو اپنے آپ کو نہ کہا کرو کہ میں بہت نیک ہوں، وہ جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے؟ اللہ والذی جعل لکم الارض ظلولا فامشوا فی مناکبہا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو نرم کر دیا ہے تاکہ تم اس میں اطمینان سے چلو اس کے راستوں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق تمہارے لیے اس نے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تم کو اٹھ کر جانا ہے۔ دیکھیں اس زمین سے اللہ نے انسان کو اٹھایا، اس زمین کو خوراک کا ذریعہ بنایا، اس زمین میں ہی لوٹائے گا، چاہے آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں، چاہے آپ کو جلایا جائے، راکھ پھر زمین میں ہی جائے گی، آپ ایئر کریش میں ختم ہو جائے آپ زمین میں ہی آگے ختم ہوں گے، آپ سمندر میں ڈوب جائیں آپ زمین میں ہی ختم ہو گے، جو کچھ ہے اسی زمین کے اندر ہی ہوگا، اور اسی زمین سے اس نے تمہیں اٹھانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گے اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے اور زمین تھر تھر کانپنے لگے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نافرمانی کے سبب چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم بے خوف ہو گے اس ہستی سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے آسمان سے تم پر پتھر، بارش کی جگہ پتھر کا برساؤ کر دے تم پہ، فستعلمون کیف نذیر، تب تمہیں پتہ چل جائے گا کیسا ہوا میرا ڈر سنا۔ تو یہ جو یعنی اس تارے کے طور پر بھی یہ بات یعنی ڈسکس ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ تو پھر قرآن پاک میں آیا نا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن پیرلل میں وہ ہماری شاہرگ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور سورہ المجادلہ میں تو آیا کہ تم تین نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم پانچ نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کا تخت حکومت عرش پہ ہے، اس پہ وہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ متشابہات میں سے صرف ایمان لانا ان پہ ضروری ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے تو کیسا ہوا ان کو ہمارا یعنی عذاب جب ان پر پہنچا، کتنا وہ سخت تھا۔ یعنی جھٹلانے پر جو پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا پر پھیلائے ہوئے، کبھی وہ پھیلاتے ہیں اور کبھی سمیٹتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو تو نہیں روکے ہوئے مگر رحمان، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی جو ہوا میں پرواز ہے نا، اس کو کہا کہ یہ ہم نے ان کو ہوا میں روکا ہوا ہے، اس لیے کہ فزیکل فینومین آف نیچر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا۔ اگر ہوا کے اندر قوت بوئنسی وہ والی موجود نہ ہو، یا جو اڑنے والی چیز ہے اس کا وزن اس سے بڑھ جائے کہ اس کے پر نہ سپورٹ کر سکتے ہو تو اڑ سکتی ہے۔ شتر مرغ اڑ سکتا ہے، مرغی اڑ سکتی، چھلانگ تو لگا سکتی، اڑ نہیں سکتی، پر تو ہیں اس کے ساتھ۔ اور انسان تو ویسے ہی نہیں اڑ سکتا، بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے۔
سر کوئی نہیں اڑ سکتا، سب کہانی ہے۔ اچھا پھر پتہ کیا کہانیاں کراتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی مادی ترقی اتنی ہے کہ گورے کا بنایا ہوا موبائل 10,000 کلومیٹر سے سن رہا ہے، تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ بندہ کہتا ہے ہاں یار کھاتے صحیح ہے، واقعی گال صحیح ہے۔ تو سر گورے کا جو موبائل سن رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ ذرا ولی کو بھی لا کے ذرا سامنے لے آئے نا، وہ کر کے بتائے۔ اور اس کے اوپر پھر میں پھکی دیتا ہوں کہ ولیوں کو تو چھوڑ دیں، یہ ولیوں کے جو مرید ہیں، یعنی جو یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سارے جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا چڑیا؟ کیوں نہیں؟ انسان افضل ہے نا، تو انسان اڑ کے دسے نا، پھر چڑیا اڑ لیتی ہے، اس لیے کہ چڑیا کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں، انسان نہ اڑ کر بھی اس سے افضل ہے۔ تو بزرگوں کو اڑانے سے آپ کو کیا فائدہ ملنا ہے؟ افضلیت کرنے کے لیے اڑوانا ہے؟ تو بزرگوں کے ماننے والے تو چڑیا سے افضل ہیں۔ تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں، چڑیا کو تم نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی مرید بزرگوں کا اڑ کے بتائے تو نہیں اڑ سکتا، سب بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی ہیں کہ وہ میدان جنگ میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، آگے جا کے وہ لڑتے ہیں۔ تو سر گھوڑوں کی ضرورت تھی، بزرگ صحابہ تو بزرگ جب اڑ لیتے ہیں، صحابہ کرام تو اوپر سے جناب ایسے تلوار چلا کے تو ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں جیسے اب ابیلے۔ سب کہانی ہے، اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔